السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جی، جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی یہودی سازش۔ زہر آلود بکری کے گوشت کے واقعہ کے بعد یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اپنے حلیف لبید بن اسعم سے، جو بڑا ماہر جادوگر تھا، آپ پر ایسا خطرناک جادو کرنے کی درخواست کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد از جلد ہلاک کر ڈالے۔ لبید نے اس سلسلے میں اپنی 2 لڑکیوں کو ذریعہ بنایا، جنہوں نے کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال حاصل کر لیے۔ ان بالوں پر منتر پڑے گئے، پھر ان میں گانٹھیں دے کر پھونکیں ماری گئیں، پھر انہیں کھجوروں کے خوشوں کے غلاف میں چھپا کر زروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہ جادو اتنا تیز اور سخت تھا کہ اس کے اثر سے اس کنویں کے پانی کا رنگ اتنا سرخ اور خونی ہو گیا جیسے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہو، اور اس کنویں پر واقع درختوں کے خوشے یوں لگتے تھے جیسے سانپوں کے پھن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرشتے بھیج کر اس کی حقیقت بتا دی، اور اس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر سے بھی محفوظ کر لیا۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر اسلامی لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ صحابہ کرام الگ الگ درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے، تلوار درخت سے لٹکائی، اور لیٹتے ہی نیند غالب آ گئی۔ اتنے میں دشمن قبیلے کا ایک بدو وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اس موقع کو نہایت غنیمت سمجھا اور بڑھ کر تلوار درخت سے اتارنے لگا۔ وہ تلوار کو اتار ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی۔ بدو تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میرا اللہ۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بے باکی سے کہے کہ بدو سخت مرعوب ہو گیا اور کانپنے لگا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سنبھال لی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قابو پا لیا تو صحابہ کو بلا کر اس ماجرے سے آگاہ کیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو معاف کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ بدوی اسی قبیلے سے تھا جس کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے تھے۔ فضالہ بن عمیر کا ارادہ قتل، سن 8 ہجری۔ یہ فضالہ اسی عمیر بن وہب کا بیٹا تھا جو صفوان بن امیہ سے مشورہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مدینہ پہنچا تھا، اور نتیجتاً اسلام لا کر واپس مکہ جا کر مقیم ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا فضالہ ابھی تک مشرک ہی تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف فرما رہے تھے کہ فضالہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سوچی۔ جب وہ اس ارادہ سے آپ کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اس کے ارادے سے مطلع کر دیا، جس پر وہ اپنے باپ کی طرح مسلمان ہو گیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر تقریباً 14 یا 15 منافقوں نے یہ سازش تیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے راستے کی بجائے گھاٹی والے راستے کی طرف رہنمائی کی جائے، اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ کو سواری سے اٹھا کر نیچے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے۔ اسی سازش کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اس راہ پر ڈال دیا گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔
جب گھاٹی قریب آنے کو تھی تو چند منافق منہ پر ڈانٹے باندھے رات کی طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ دری اثنا آپ کو وحی کے ذریعے منافقوں کے اس مذموم ارادے کی اطلاع مل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر مار مار کر انہیں تتر بتر کر دیں۔ اس کام سے منافقوں کو بھی شبہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذموم ارادہ سے مطلع ہو چکے ہیں، لہٰذا اب انہیں اپنی جانیں بچانے کی فکر دامن گیر ہوئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا یہ منصوبہ قتل بھی ناکام بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان منافقوں کے نام ماں والدیت بتا دیے تھے اور سیدنا حذیفہ ان کو پہچانتے بھی تھے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ہدایت کر دی تھی کہ عام مسلمانوں میں انہیں مشہور نہ کیا جائے۔ یہ سازشی منافق بعد میں اہل عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کا ذکر مسلم کتاب الصفات المنافقین میں بھی مجملاً مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔